سورة النور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. سورۃ، یہ سورت ہے، انزلناہا، اتارا ہے ہم نے اس کو، وفرضنا، اور فرض کر دیا ہم نے، ہاں اس کو، وانزلنا، اور اتاری ہم نے، فیہا، اس صورت میں، آیات، آیات، بینات، واضح، لعلکم، تاکہ تم، تذکرون، نصیحت حاصل کرو. الزانیۃ، بدکار عورت، والزانی، اور بدکار مرد، فجلدو، پس کوڑے مارو تم، کل واحد، ہر ایک کو، منہما، ان دونوں میں سے، مئۃ، 100، جلدۃ، کوڑے، ولا تأخذکم، اور نہ پکڑے تم کو، بہما، ان دونوں کے متعلق، رأفۃ، نرمی، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، ان کنتم، اگر ہو تم، تؤمنون، ایمان لاتے، باللہ، ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر، اور 7 دن آخرت کے، ولیشہد، اور چاہیے کہ حاضر ہو، عذابہما، ان دونوں کی سزا کے وقت، طائفۃ، ایک گروہ، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، الزانی، بدکار مرد، لا ینکح، نہیں نکاح کرتا، الا زانیۃ، مگر بدکار عورت سے، او مشرکۃ، یا مشرکہ عورت سے، والزانیۃ، اور بدکار عورت، لا ینکح، نہیں نکاح کرتا، ہاں اس بدکار عورت سے، الا زان، مگر بدکار مرد، او مشرک، یا مشرک مرد، وحرم، اور حرام کیا گیا، ذالک، یہ زنا، علی المؤمنین،
مومنوں پر سورت کا خلاصہ، سورت کے فضائل اور سورت کا نام سورہ نور، اس کی وجہ تسمیہ کل آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی۔ آج سورت کے الفاظ، ان کا ترجمہ، تشریح ہوگی۔ ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ انزلناہا۔ باقی جہاں بھی صورتوں کا آغاز ہوا قرآن مجید میں 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں۔ 114 صورتوں کے آغاز میں اللہ نے یہ نہیں کہا سورۃ انزلناہا یا انزلنا فیہا آیات بینات، لیکن اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ انزلناہا، یہ صورت ہم نے نازل کی ہے، کیونکہ صورت کے اندر احکامات بڑے سخت ہیں، جیسا کہ کل آپ نے سماعت فرمائے۔ تو سخت احکام پر عمل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ جتنا کمزور ایمان والا ہوگا اسے یہ احکام اتنی سخت لگیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا سخت احکام کو دیکھ کر ان میں تعویلیں نہ کرنے لگ جانا، ان کا انکار نہ کرنے لگ جانا، یہ احکام میرے نازل کردہ ہیں، اور اللہ کے حکم میں تعویل کرنا، گڑبڑ کرنا، تبدیلی کرنا یا اللہ کا حکم اس کا انکار کر دینا، یقیناً آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ نے اہمیت بتلانے کے لیے فرمایا انزلناہا۔ ویسے تو پورا قرآن اللہ کا اتارا ہوا ہے، لیکن یہاں تاکید کے ساتھ فرمایا کیونکہ احکام مشکل ہیں۔ تو اتنا سوچ لینا یہ احکام اللہ نے اتارے ہیں اور تمہاری بہتری کے لیے ہیں، تمہارے معاشرے کی بہتری کے لیے ہیں۔ سورۃ، یہ سورت ہے انزلناہا، اتارا ہے ہم نے اس کو، یہ کسی غیر کی جانب سے نہیں ہے، یہ سورت ہماری ہی نازل کردہ ہے۔ ایسے نہ ہو الحمد کی الف سے لے کر والناس تک پڑھو، کہو جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تو آسان مسئلے بیان کرتے ہیں۔ سورۃ النور میں اتنے سخت مسئلے بیان ہوئے، یہ اللہ کی رحمت کے خلاف ہیں، لہذا کہ یہ سورت لگتا ہے اللہ کی اتاری ہوئی نہیں ہے۔ تو ایسے نہ کرنا، انزلناہا، یہ ہماری ہی نازل کردہ ہے، ہم تمہیں یقین دلا رہے ہیں۔ اگر نہ بھی اللہ دلائے تو اس پر کوئی لازم نہیں، لیکن یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ یقین دلا رہا ہے کہ یہ ہمارے نازل کردہ احکام ہیں، یہ سورہ نور ہماری نازل کردہ ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا اس میں اگلے 2 رکوعات میں 16 آیات کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عفت عصمت بیان ہوئی ہے۔ تو کوئی منافق یہ نہ کہہ دے عصمت عائشہ کو دیکھ کر نہیں جی یہ صورت اللہ کی اتاری ہوئی نہیں۔ فرمایا اس صورت کے اندر نبی کی بیوی صدیق کی بیٹی عائشہ کی عصمت بیان ہوئی ہے، یہ بیان بھی ہم ہی نے کی ہے۔ ایمان لے آنا، اس صورت کے اندر صحابہ کے فضائل بیان ہوئے، کوئی منکر صحابہ یہ کہہ دی اللہ کی اتاری ہوئی نہیں، یہ ہم ہی نے اتاری ہے۔ تمہارا ایمان کامل ہونا چاہیے۔ سورۃ انزلناہا، سورت ہے ہم ہی نے اتارا اس کو، وفرضناہا، اور فرضنا، فرض کا معنی ہوتا ہے لازم کرنا، فرض، واجب، سنت، مستحب۔ فرض
کہ جس کا حکم اللہ نے تاکید کے ساتھ کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تاکید کے ساتھ پختگی کے ساتھ عمل فرمایا ہو۔ فرض کا معنی ہوتا ہے لازم، جس کو چھوڑنا کسی صورت میں جائز نہ ہو۔ تو یہاں فرض ہم نے لازم کر دیا اس صورت کو، یعنی صورت کے جتنے احکامات ہیں ہم نے لازم کر دیا کہ مسلمان ان پہ عمل کریں۔ اور جس معاشرے میں سورہ نور کا نفاذ ہوگا وہ معاشرہ صحابہ جیسا معاشرہ بن جائے گا۔ وَأَنزَلْنَا، اور اتارے ہم نے فیہا، اس صورت کے اندر، آیات بمانا احکام بینات، جو بڑے واضح ہیں، روشن ہیں۔ سورہ نور کے اندر ایسے احکام ہیں کہ بالکل واضح ہیں، بہر سے وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے، 2 دونی 4 والی بات ہے۔ فرمایا واضح احکام ہم نے صورت کے اندر اتار دیے، تمہارے گھر سے لے کر تمہارے معاشرے تک، تمہارے محلے سے لے کر تمہارے شہر تک، ماحول کو پاکیزہ بنانے کے لیے۔ لعلکم، یہ بار بار ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم ہی نے اتارا، وفرضنا، ہم ہی نے لازم کیا، وانزلنا، اور ہم ہی نے اتارے۔ 3 بار اللہ نے کہا، انزلناہا، وفرضناہا، وانزلنا، ہم نے اتارا، ہم نے لازم کیا۔ ان احکامات کی اہمیت بتلانے کے لیے، کیوں؟ مقصد لعلکم، تاکہ کم ضمیر سے مراد اہل ایمان ہیں، کفار نہیں ہیں۔ تذکرون، نصیحت حاصل کرو، ان احکامات کو پڑھو اور اپنی زندگیوں میں لاؤ۔ الزانیت، اب اس پہلے رکوع میں 4 احکامات بیان ہوں گے معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے، ملک کو پاک رکھنے کے لیے۔ پہلا حکم، الزانیت، بدکار عورت، والزانی، اور بدکار مرد کہ غیر شادی شدہ، غیر محسن اسے کہتے ہیں جس کی شادی نہ ہوئی ہو، لڑکا لڑکی دونوں غیر شادی شدہ ہیں، ان سے بدکاری ہو گئی تو حکم قرآن ہے کہ سارے لوگوں کے سامنے انہیں 100 کوڑے مارو۔ اگر ان میں سے ایک غیر شادی شدہ ہے اور ایک شادی شدہ، تو جو غیر شادی شدہ ہے اسے 100 کوڑے، اور جو شادی شدہ ہے اسے رجم، سنسار کرو۔ یہاں پر 2 باتیں مزید ہیں۔ پہلی بات، اللہ نے مؤنث کا صیغہ پہلے ذکر کیا اور مذکر کا صیغہ بعد میں۔ الزانیت، بدکار عورت، اسے پہلے نمبر پہ رکھا۔ والزانی، اور بدکار مرد، اسے دوسرے نمبر پہ رکھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ جلال الدین سیوطی، جو احیاء العلوم کتاب ہے نا 4 جلدوں میں امام غزالی رحمہ اللہ کی، یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے، اب تو اردو میں ملتی ہے۔ یہ بہت پیاری کتاب ہے اصلاح معاشرہ کے لیے اور اخلاقیات پر۔ انہوں نے لکھا ہے، 6واں پارہ ہے، سورۃ المائدہ ہے، وہاں پر اللہ نے فرمایا والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔
وہاں پر چوری کے عنوان میں اللہ نے مذکر یعنی مرد کا ذکر پہلے کیا اور عورت کا ذکر بعد میں. جب زنا کا عنوان آیا اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا، مرد کا ذکر بعد میں. حضرت امام غزالی اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ جلال الدین سیوطی اور ہیں، امام غزالی اور ہیں، دونوں کی کتابیں بڑی ہیں، کہ چوری کے اندر تھوڑی جرت چاہیے ہوتی ہے، بہادری، دلیری. تو مرد اکثر چوری میں آگے ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے اکثر مرد ہی چوری میں پکڑے جاتے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں ہوتی ہیں لیکن کم. کثرت کا اعتبار کرتے ہوئے مرد کا ذکر پہلے کر دیا. اور جب زنا کا عنوان آیا، بدکاری کا عنوان آیا، اللہ تعالیٰ نے پہلے نام عورت کا لیا بعد میں مرد کا، کیونکہ اکثر بدکاری میں جب تک عورت کی جانب سے ہاں نہ ہو تو مرد کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. عورت پہلے نمبر پہ بدکاری کا سبب بنتی ہے، تب جا کے ایک بدکار مرد کو ضرورت پڑتی ہے. اگر عورت موقع ہی نہ دے تو مرد کو ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کی حفاظت کے لیے 4 دیواری کھڑی کی ہیں. جب وہ بدکاری کرتی ہے تو 4 دیواروں کو گرا کے آتی ہے. باپ کی دیوار، باپ بھی اپنی بیٹی کا تحفظ ہے. بھائی کی دیوار، بھائی بھی اپنی بہن کا تحفظ ہے.